الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ خداوند متعال کی توفیق سے الحمدللہ یہ سلسلہ درس قرآن 2 سال سے زائد عرصے میں جاری ہے۔ سورہ المعارج تک ہماری بات پہنچی تھی، ہم نے آخری صورتوں سے آغاز کیا تھا۔ اس سورہ المعارج کو مشہور صورتوں میں سورہ مکی صورت قرار دیا گیا ہے اور اس کی 44 آیات ہیں، یعنی 44 آیات ہیں، جس میں سے اس کی آیات جو ہے وہ بیان ہو چکی ہیں، یعنی 32 تک آیات کا پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ تو 31 تک آیت نمبر 32 سے 44 یعنی آج 12 آیات کا پیغام، یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ یہ 4 آیات آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 تک۔ آیت نمبر 32 میں 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہا ہے، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 35 یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ جو ہے 32 سے 35 کا ترجمہ۔ اب ذکر ہو رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اہل جنت ہیں ان کی صفات کو بیان کیا تھا۔ تو ان کی جو ٹوٹل صفات ہیں، جو اہل جنت ہیں، جنت میں جانے والوں کی جو صفات ہیں، اللہ نے سورہ المعارج میں 9 صفتیں بیان کی، گویا خبردار کر دیا، کسی بھول میں نہ رہ جانا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جب تک یہ 9 باتیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ 9 باتیں ہوں گی، 9 کمالات ہوں گے، پروردگار ان کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب آیت نمبر 32 کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتیوں کی جو صفات بیان کی تھی، گزشتہ ہمارے بیان میں 5 علامتیں بیان ہوئی تھیں۔ آج اس آیت نمبر 32 میں اللہ نے 2 صفات کو بیان کیا ہے جنتیوں کی۔ ایک لِأَمَانَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ، نمبر 7 وَعَهْدِهِمْ۔ یہ 2 چیزیں اہل جنت کے اندر پائی جائیں گی، ایک تو امانت، دوسرا عہد و پیمان کی کیا کرتے ہوں گے؟ راعون، رعایت کرتے ہوں گے۔ یعنی اہل جنت وہ ہیں جو امین بھی ہوں گے، عہد و پیمان کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس امانت کے بارے میں کیا عظمت بیان کی ہے؟ اگر ہم سورہ مومنون میں جائیں، سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں بعین ہی اسی آیت کو بیان کیا، بعین ہی یہی آیت جو سورہ المعارج کی آیت نمبر 32 ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں کی صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مومنون میں آیت نمبر 8 میں اللہ اس کو مومنوں کی صفت میں بیان کر رہا ہے۔
تو یعنی مومن وہ ہوں گے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اور اہل جنت میں وہ ہوں گے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہ جائے ہم مولائی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اہل جنت ہیں۔ اللہ نے دونوں صورتوں میں بیان کر دیا۔ سورہ مومنون بتا دیا، علی والو، اے ایمان والو خبردار، مومنوں کی صفتیں یہ ہیں۔ دوسرا، اہل جنت کی صفات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اہل جنت کی صفات بھی یہی ہیں۔ اب یہ ہے امانت کو ادا کرنا اور عہد و پیمان کا پاس رکھنا۔ امانت کیا ہے؟ قرآن مجید میں یعنی جہاں پر یہ آیت مجیدہ واضح ہو گئی۔ اب امانت کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، سید الرسل فرماتے ہیں لا تنظروا الی کثرت صلاتہم۔ سید الرسل اپنے کلمہ گوں کو، مومنوں کو خبردار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو کسی کی کثرت نماز سے دھوکہ نہ کھانا۔ لا تنظروا الی کثرت صلاتہم، کسی کی زیادہ نمازوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ وصومہم، ان کے روزوں کو نہ دیکھو۔ وکثرت الحج، حج، کسی کے زیادہ حج کو نہ دیکھو۔ والمعروف، ان کا امر بالمعروف کرنا یہ نہ دیکھو۔ وتنطنتہم، اور کسی کا وتنطنتہم باللیل، اور کسی کا رات کی اندھیرے میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، آہو فریاد کرنا، گریہ کرنا، رونا، اس گریہ اور رونے کو نہ دیکھو۔ وَلَٰكِنْ انظُرُوا إِلَىٰ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ سید الرسول خبردار کریں، فرماتے ہیں کہ کسی کی زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ حج، امر بالمعروف، اس کا رات کو اٹھ کے گریہ کرنا، اس چیز سے تم دھوکے میں نہ آ جانا۔ کسی مومن کا دین اور اس کے تدین کا اندازہ کرنا ہے، وہ دین کی کس قدر پاسداری کرتا ہے، تو سید الرسول فرماتے ہیں دیکھو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، وَإِلَىٰ صِدْقِ الْحَدِيثِ، بولنے میں وہ سچا ہو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت کا پکا ہو۔ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا اگر کوئی اپنے زمانے کا بہت بڑا نمازی ہے، اپنے زمانے کا روزے دار ہے، اپنے زمانے کا حاجی ہے، اپنے زمانے کا امر بالمعروف کرنے والا ہے، اور رات کو اٹھ کے رونے والا ہے، فریاد کرنے والا ہے، مناجات کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی عبادتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ دو چیزیں دیکھنا، کلام میں سچا اور امانت میں پکا۔ اگر یہ حاجی، نمازی، روزے دار، ان میں امانت اور صداقت نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کا امر بالمعروف، ان کا رات کی فریادیں کرنے کو ہے ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ مومن کو سچا ہونا چاہیے۔ بہت معاشرے میں دیکھتے ہیں دیندار اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، پردہ کرتی ہیں، نماز پڑھنا ہے، علماء کو سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پھر زبان پر جھوٹ بولنا ہو، رعایت نہیں کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ بغیر عذر شرعی کی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، 70,000 ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ جھوٹے انسان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو ملائکہ کو اذیت پہنچتی ہے۔ ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اصل میں دین سے محبت نہیں، رسول اور آل رسول کی تعلیمات سے محبت نہیں، ہمارے اندر وہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے امانت کے بارے میں دیکھیں کس قدر رسول اللہ نے تاکید کی۔ سید الرسول نے دوسری روایت میں فرمایا الامانہ تجلب الغنا، رسول اللہ فرماتے ہیں امین بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ امین بن جاؤ، امانت کے امانت دار بن جاؤ۔ لوگ تمہارے پاس جو امانت رکھتے ہیں، چاہے وہ مال کی یا کسی چیز کی، اس میں خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آپ امین بنو گے تو اللہ اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دے گا۔ امانت، الامانہ تجلب الغنا، امانت آپ کے اندر جو ہے وہ لے کر آتی ہے، ثروت مندی کو لے کر آتی ہے۔ والخیانہ تجلب الفقر، جو بندہ خیانت کرتا ہے لوگوں کے مال میں، لوگوں کی باتوں میں، پھر وہ اس کے گھر میں محتاجی آتی ہے۔ تو امانت صرف مال میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین میں بھی امانت،
جو ہمیں سونپی گئی ہے اس دیکھیں جیسے رسول اور آل رسول نے کیا کیا، امانت سے اللہ کے دین کو پہنچایا، ایسے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے پہنچایا، آل رسول نے اس کو بچایا، اس میں خیانت کی نہیں کی، بڑے امین تھے آل رسول۔ اسی طرح وہ علماء، وہ لوگ بھی امین ہیں جو قرآن اور احادیث کو بڑی امانت سے، جیسے خدا اور اہل بیت کی منشا ہے جو بیان کیا، اسی مطلب کو بیان کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں اپنے مفاد کے لیے، چند روپیوں کے لیے، عزت کے لیے، ہیں جی۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا، یاد رکھیں، جو چاہے کوئی عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، خطیب ہو، اگر وہ دیانتداری امانت سے کام نہیں لے رہا، کتنے مکان بنا لے گا، کتنی جائیدادیں بنا لے گا، کتنی کاریں اور کوٹھیاں اور یہ بنا لے گا، کتنا اپنی اولاد کو پڑھا لے گا، آخر کیا ہے، اینڈ کیا ہے ان چیزوں کا؟ جتنا بھی مال دنیا جمع کرے گا، اینڈ یہ ہے کہ انسان نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں، دوسروں کو بھی آخرت کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن ہم سب کو خبردار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے امانت کے بارے میں۔ عہد و پیمان کیا ہے؟ عہد و پیمان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آیت مجیدہ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور عہد و پیمان پورا کرو، بے شک عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی آپ یہ جو ہے عہد و پیمان جس سے کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ لہٰذا اللہ سے آپ عہد و پیمان کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، سوال ہوگا، پھر توبہ کیوں توڑی؟ ماں باپ سے آپ نے عہد و پیمان کیا، ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، ہم آئندہ نہیں کریں گے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ پوچھا جائے گا۔ لہٰذا عہد و پیمان کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، سید الرسل فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کے دامن میں دین نہیں ہے جو عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتا۔ جس کے پاس عہد و پیمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، وہ بے دین ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو بندہ عہد و پیمان، وعدہ وفا نہیں کرتا، عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری نگاہ میں مومن ہوگا، میری نگاہ میں وہ بے دین ہے۔ اللہ لا دین لہ لمن لا عہد لہ۔ دیکھیں قرآن بھی ہماری اصلاح چاہتا ہے، رسول اللہ بھی ہماری اصلاح چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 میں، یہ آیت نمبر 32 میں اللہ نے اہل جنت کی دو صفتوں کو بیان کیا۔ آیت نمبر 33 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ اہل جنت کون ہیں؟ وہ اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ اہل جنت کون ہیں؟ اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 33 سورہ المعارج، دیکھیں یہ سورہ المعارج آیت نمبر 33 فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، اہل جنت وہ ہیں جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے جنت میں جانے کی مومنوں کی آٹھویں صفت بیان کی۔ تو اب یہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ان شہادات سے کیا مراد ہے؟ ان شہادات سے مراد یہ ہے کہ مومن کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ مثلا خدا نخواستہ کسی مومن کا مال کسی کے سامنے تلف ہوا، یا کسی نے کسی سے مال لیا، ایک شخص گواہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے تاکہ مومن کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ یہ ایک مومن کا قتل ہوا، ایک مومن گواہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے کر مظلوم کا ساتھ دے۔ تو یعنی یہ ہے مومن وہ ہیں اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ معنی بھی یہی ہے کہ مومن اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی اپنی گواہیوں سے مکرتے نہیں ہیں۔ بات واضح ہے؟ یہ وہ آیت مجیدہ ہے سورہ المعارج کی آیت نمبر 33۔ یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس میں بعض اہل منبر جو ہے وہ شبہات پیدا کرتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ والذین ہم بشہاداتہم، وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، شہاداتہم قائم ہوں، وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں لفظ شہادات آئے ہیں۔ کون سا لفظ ہے؟ شہادات۔ کہتے ہیں یہ جو شہادات ہے نا یہ جمع ہے، یعنی 3 شہادتوں پر اس کی دلالت ہے، اس سے مراد ہے 3 شہادتیں۔ تو اس سے معنی مراد یہ ہے کہ یعنی مومن وہ ہیں جو نماز میں 3 گواہیاں دیتے ہیں، اللہ کی، رسول اللہ کی اور مولا علی علیہ السلام، یعنی شہادت ثالثہ وہ کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ منبر سے بیان کیا جاتا ہے، ایک شبہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اب دیکھیں جواب کیا ہے، جواب اس کا، اس اعتراض کا، اس شبہ کا، پہلے شبہ کا جواب، انہوں نے یہ بات صحیح کی، کہا کہ یہ شہادات ہے جمع۔ عربی گرامر کی اگر طرف ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو جمع ہیں ان جمع کی اقسام میں ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں جمع قلت اور جمع کثرت۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی 10 تک جمع پر دلالت کرتی ہے، اور جمع کثرت وہ ہوتی ہے جو 10 سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو شہادات ہے یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ جمع کثرت کا صیغہ ہے۔ تو اس میں اگر ہم کہتے ہیں لفظ شہادات آیا ہے تو پھر یہ تو جمع کثرت ہوا۔ جمع کثرت ہے تو وہ تو 10 سے زیادہ کی شہادتوں کی گواہی اس میں مطالبہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس میں 3 گواہیوں والی بات نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ 3 گواہیوں کا ذکر ہے تو لہٰذا پہلے تو عربی گرامر سے انسان کو علم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد انسان گفتگو کرے۔ لہٰذا جو انہوں نے ایک قیاس بنایا کہ یہاں پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ان کا قیاس درست نہیں ہے، تو یہ بات ان کی غلط ہو گئی۔ یہ پہلا شبہ جو کیا جاتا ہے، جو کون لوگ جو کہتے ہیں نماز میں شہادت ثالثہ پڑھی جائے۔ دوسرا شبہ جو ان کی طرف سے پیش ہوتا ہے، جو کرتے ہیں دوسرا شبہ، کون سا؟ شہادت ثالثہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں تفسیر قرآن نور ثقلین میں روایت ہے۔ روایت کس سے ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جب امام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا لا تجہر بولایت علی فہو الصلاۃ، یعنی اے حبیب آپ مولا علی کی ولایت کو ظاہر نہ کریں، وہ روح نماز ہے۔ تو یہ ہے، تو جب تک روایت کا آگے، جب تک میں تمہیں نہ کہوں کہ علی کے ان فضائل کا ذکر نہ کرنا جن میں ان کو مولا علی کو فضائل سے نوازا گیا، تو اس روایت کے آخر میں رسول اللہ سوال کرتے رہے کہ اب میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دوں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ غدیر خم میں حکم دیا۔ جب غدیر خم میں حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا۔ تو جس روایت سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں شہادت ثالثہ کی، اس روایت سے تفسیر نور ثقلین کی، اس سے غدیر خم میں مولا علی کا اعلان ولایت ثابت ہوتا ہے، اس سے شہادت ثالثہ ثابت نہیں ہوتی۔ اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت، ان کی مودت، ان کی محبت پر ایمان رکھنا، یہ صرف مولا علی کی مودت و محبت پر ایمان رکھنا یہ فقط مذہب شیعہ میں ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام میں فرض ہے۔
اگر کوئی شخص مولا علی کی مودت و محبت کا انکار کرتا ہے وہ مذہب شیعہ سے نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء ذمہ دار، میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو بھی مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ان کی عظمت و شان کا انکار کرتا ہے وہ جو ہے وہ اسلام سے باہر نکل۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے بغض کا اظہار کیا، ہم اس کو ناسبی سمجھتے ہیں، یعنی وہ حکم کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تھا دوسرا شبہ اور اس کا جواب۔ تیسرا شبہ یہ ایک پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں امام خمینی کے جنازے پر آیت اللہ سید محمد رضا گل پیگانی نے شہادت ثالثہ کی گواہی دی تھی، تو وہ اب نماز جنازہ تھی۔ گواہی یعنی ایک دلیل، ایک شبہ لے کر آتے ہیں کہ امام خمینی کے جنازے میں آیت اللہ محمد رضا گل پیگانی شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں، مولا علی کی گواہی دیتے ہیں، وہ نماز ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز ہے، تو اس نماز میں مولا علی کی گواہی دے سکتے ہیں، تو ہم روزانہ کی جو نماز ہے اس میں گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کا اعتراض، ایک شبہ وارد ہوا اور بہت سارے لوگ اس بات کی طرف آ گئے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، جو نماز جنازہ ہے حقیقت میں اس کو دعا کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کا نام کیا ہے حقیقت میں؟ دعا ہے، اس کو مجازن نماز جنازہ کہا گیا، مجازن، یعنی اس کا حقیقی نام نہیں ہے۔ نماز جنازہ کا حقیقی نام نماز نہیں ہے، الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ اس کو مجازن صلاۃ المیت کہا گیا، یعنی نماز جنازہ کہا گیا، یہ مجازن ہے۔ حقیقتاً کس کے لیے یہ نام؟ جو نماز یومیہ ہے اس کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ جو نماز یومیہ ہے، جو نماز یومیہ ہے اس کے لیے حقیقت نماز کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی۔ اب یہ جو ہے نماز، جس نماز پر حقیقت نماز کا نام استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اس کی ابتدا تکبیر سے ہو۔ حقیقت نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا تکبیر سے ہو اور اس کی انتہا تسلیم سے ہو، یعنی تکبیرۃ الاحرام سے ابتدا ہو اور سلام پر اس کا اینڈ ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو دوسرا حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں۔ تو لہٰذا نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ ہو۔ تو اب ہم آتے ہیں جو نماز جنازہ ہے، کیا اس کے اندر تکبیر ہے؟ اس میں تکبیر ہے، پہلی تکبیر ہے۔ کیا اس کے اندر تسلیم ہے؟ اس کے اندر تسلیم نہیں ہے، یعنی سلام نہیں ہے۔ جبکہ نماز یومیہ میں شرط ہے اول میں تکبیر ہو، آخر میں کیا ہو؟ سلام ہو۔ نماز جنازہ میں ایسا نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں کیا سورۃ الحمد ہے؟ اس میں کوئی سورۃ الحمد نہیں ہے، جبکہ نماز یومیہ میں سورۃ الحمد ضروری ہے۔ اچھا، نماز یومیہ میں جو روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، ایسے کہ نہیں؟ کیا نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر نماز والی کیفیت نہیں ہے۔ تو اب نماز جنازہ، اچھا نماز یومیہ جو واجب نماز ہے، کیا آپ اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو غسل جنابت کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ روزانہ کی جو نماز ہے نہ اس کو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو بغیر غسل جنابت کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں نماز جنازہ کی طرف۔ نماز جنازہ کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، فقہا اجازت دیتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر غسل مس میت واجب ہو، کسی شخص کے اوپر غسل جنابت واجب ہو، غسل جنابت جس سے انسان نجس ہو جاتا ہے، اگر غسل جنابت واجب ہو گئے، کیا آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب کم ملے گا۔ افضل یہ مومن طہارت کے ساتھ یعنی مستحب قرار دیا گیا باوضو جا کے آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ یعنی اگر آپ کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، غسل مس میت واجب ہے، آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز جو یومیہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں، اچھا اب اور نماز جنازہ، نماز یومیہ کیا آپ غصبی زمین میں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شخص جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ یہ جگہ غصبی ہے، یہ کسی اور کی جگہ ہے، مثلا بھائی کے گھر میں غصب کیا ہوا، اس نے بھائی کو حق نہیں دے رہا مثال کے طور پہ، اس کے باوجود وہاں پہ نماز پڑھے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، جانتا ہے نہیں ہوگی نماز اس کی۔ لیکن اگر غصبی جگہ پر کوئی نماز جنازہ پڑھے تو کیا اس کا نماز جنازہ درست ہوگا؟ اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ غصبی جگہ پر نماز جنازہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن نماز جنازہ درست شمار ہوگا۔ اس نے گناہ کیا ہے لیکن یہ نماز جنازہ درست شمار ہوگا، اس لیے کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ دعائیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دعائیں ہیں، وہ والی نماز نہیں ہے جو روزانہ کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کتنا فرق ہے، نماز روزانہ کی نماز اور نماز جنازہ کے احکام فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے۔ تو لہٰذا نماز روزانہ کی نماز میں اور نماز جنازہ میں فرق ہے، تو لہٰذا اب ہم قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں کہ اگر امام خمینی کے جنازے میں شہادت ثالثہ سید محمد رضا گلپیغانی نے پڑھی تو ہم نماز یومیہ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی اس کا نام مجازن نماز ہے، حقیقتاً نہیں ہے، اور یہ نماز یومیہ یہ حقیقتاً ہے، اور اس کے احکام جدا جدا ہیں۔ اس میں نماز یومیہ میں طہارت شرط ہے، مقام جو ہے وہ مباح ہونا شرط ہے، اس میں سورۃ الحمد ضروری ہے، اس میں تکبیر اور تسلیم ضروری ہے، جبکہ نماز جنازہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ یہ کریں، یہ آپ کا قیاس جو ہے یہ باطل ہے، یہ جو ہے یہ شبہ جو پیدا کیا لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ کتنا شبہ ہو گئے تھے؟ یہ کون سا تھا؟ یہ تیسرا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہ تیسرا شبہ تھا۔ اب آتے ہیں چوتھا شبہ، جو چوتھا شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض اہل منبر کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ علماء جو ہے نا مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں، علیہ باللہ۔ جو مولا علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، نبی کی زبانی ہم اس کو حرام زادہ جانتے ہیں۔ سن لیں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے مولا علی سے جو بھی دشمنی رکھتا ہے اور اولاد علی سے، تو کہتے ہیں کہ علماء جو ہے مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ مولا علی کا نام نہیں لیتے۔ ان کا شبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر سورہ لہب نماز میں پڑھیں، یہ رسول اللہ کا دشمن تھا ابو لہب، تو نماز ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اور سورت پڑھیں جس میں فرعون کا نام ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ سورہ فلق اور والناس پڑھیں جس میں شیطان کا نام ہے، جس میں جن اور انسان کا ذکر ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو مولا علی کا نام لینے سے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ شبہ تو انہوں نے ڈال دیا اپنے اعتبار سے، لیکن دیکھیے علمی جواب ہونا چاہیے۔ بہرحال بندے حقیر کی طرف سے جو کوشش ہے، جو علمی جوابات و اہل علم علماء کے پاس موجود ہیں، تو اب یہاں پر ہم کیا جواب دیں؟ یہ ہے ان کا شبہ۔ اس کا جواب دیکھیں، قرآن مجید میں صرف وہ صورتیں موجود ہیں جس میں فرعون کا، جن کا، شیطان کا اور ابو لہب کا نام موجود ہے۔ کیا قرآن میں وہ صورتیں موجود نہیں ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں؟ جیسے سورہ دہر ہے کہ نہیں؟ سورہ کوثر ہے۔ کیا علماء نے کبھی منع کیا آپ سورہ کوثر نہ پڑھیں؟ منع کیا کسی عالم دین نے؟ کیا کسی عالم نے منع کیا آپ سورہ دہر نہ پڑھیں؟ آپ وہ صورتیں نہ پڑھیں جو مولا علی کی شان میں جن صورتوں میں آیات نازل ہوئیں؟ علماء نے منع کیا؟ نہیں کیا۔ تو آپ وہ صورتیں پڑھیں، آپ کو اجازت ہے جن صورتوں میں محمد و آل محمد کی عظمت اور شان کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ وہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ وہ پڑھیں۔ بلکہ ملا ہاشم بہرانی ہمارے علماء محدثین میں سے ایک عالم گزرے ہیں،
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1000 آیات جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، 1000 آیتیں ان کی تحقیق کے مطابق 1000 آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تو آپ وہ پڑھیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نا آپ پڑھیں مولا علی کی شان میں جو قرآن نازل ہوا ہے۔ کون منع کر رہا ہے؟ کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آیات جو ہے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اب جو ہے سوال ہے، اب میرا ایک سوال، کیا قرآن میں مولا علی کا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے؟ دیکھیں مولا علی کی شان میں آیات نازل ہوئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ ملا ہاشم بہرانی نے 1000 آیتیں نقل کی ہیں، بعض علماء نے 500 آیتیں نقل کی ہیں۔ تو اب آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا کبھی مولا علی کا آپ نے ظاہر بظاہر نام علی، مولا علی کا اللہ نے بیان کیا ہے؟ مولا علی کا نام حیدر علی ابن ابی طالب، مولا علی کا نام آیا ہے؟ نہیں آیا ہے، نہیں آیا، چونکہ مولا علی کی شان میں آیتیں آئی ہیں، مولا علی کا نام نفس نفیس نہیں آیا، یعنی ظاہر بظاہر مولا علی کا نام نہیں لیا گیا، مولا علی کی عظمت میں آیات اتری۔ اچھا، تو جب مولا علی علیہ السلام کی نام نہیں آیا، قرآن میں نام نہیں آیا، اب میرا ایک اور سوال آپ لوگوں سے، پہلے قرآن نازل ہوا ہے یا پہلے نماز کا حکم نازل ہوا ہے؟ جی پہلے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آیا ہے تو بعد میں نماز کا حکم آیا نا۔ پہلے رسول کی رسالت کا اعلان ہوا، بعد میں حکم آیا تھا نماز کا، بہت عرصے بعد۔ پہلے کون سا حکم نازل ہوا؟ پہلے کیا آیا؟ قرآن آیا، نماز بعد میں آئی۔ تو قرآن میں آپ لوگ دیکھ لیں، مجھے بتا دیں مولا علی علیہ السلام کا یعنی نفس نفیس نام علی، یعنی مولا علی کو خطاب کیا گیا، مولا علی کا نام لے کر حیدر علی ابن ابی طالب، نام علی، وہ نہیں آیا۔ تو لہٰذا اب پہلے آیا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، تو کیا اللہ نے قرآن میں مولا علی کا نام بظاہر کیوں نازل نہیں کیا؟ کیا اللہ نے؟ اللہ نے نہیں کیا۔ قرآن پہلے نازل ہوا یا نماز پہلے نازل ہوئی؟ قرآن پہلے نازل ہوئی، تو قرآن میں اللہ نے مولا علی کا نام نازل نہیں کیا۔ اللہ یاذ باللہ، اب ہم کیا کہیں گے؟ اللہ مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ نے قرآن میں مولا علی کا نام بیان نہیں کیا؟ کیا اللہ یاذ باللہ ہم یہی کہیں کہ اس نے شیطان کا نام بیان کر دیا بظاہر، اس نے فرعون کا نام ذکر کر دیا، جنوں کا کر دیا، حیوانوں کا کر دیا، مولا علی کا نہیں کیا؟ نہ، استغفر اللہ، بعض اوقات نام ذکر کیا جاتا ہے مذمت کرنے کے لیے۔ فرعون، شیطان، ان لوگوں کا نام ذکر کیا ہے مذمت کے طور پہ، ان کے نام ذکر کرنے میں کوئی ان کے لیے عظمت نہیں تھی۔ اور بعض اوقات نام ذکر نہ کرنا مقصود ہوتا ہے عظمت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی مولا یا مثلا اہل بیت نبوت کے نام نہیں لیے، لیکن ان کی عظمت میں خود آیات نازل کر دی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے عداوت ہے، تو پھر تو خدا نخواستہ اللہ کے اوپر بھی اعتراض لازم آ سکتا ہے آپ کا کہ اللہ نے ان بدبختوں کے نام ذکر کر دیے اور اہل بیت کے نام نہ کیے۔ وہ جواب دے دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت نام جو ہے وہ عظمت کی وجہ سے بیان ہو، اور نام چھوڑا جائے وہ توہین کے لیے نہیں، کبھی عظمت کی وجہ سے نام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ یہ تھا چوتھا شبہ۔ پانچواں شبہ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی، یہ علماء کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ مولا علی کی محبت ایمان ہے، اور پھر نماز میں علی کا ذکر کرنے سے نماز کیسے باطل ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام سے کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ یہ دشمنی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مولا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، مولا علی سے دشمنی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، مولا علی سے دشمنی حرام ہی رکھے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں مولا علی کا دشمن کے پیدا ہونے کے 2 راستے ہیں۔
یا تو وہ حرام زادہ پیدا ہوگا یا پھر وہ ایام حیض میں اس کا نطفہ ٹھہرا ہوگا۔ تو دو، یعنی جن ایام میں حرام ہے شوہر کا بیوی کے پاس جانا، ان ایام میں تعلق قائم کرنا، اس میں اگر کوئی پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ دشمن علی ہو، یا پھر جو ناجائز کی اولاد ہوگا وہ دشمن علی پیدا ہو سکتا ہے۔ مولا علی نے، ہمارا تو ایمان ہے، ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو جو ہے وہ حلال زادہ نہیں جانتے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں جی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے یہ دشمنی ہے، یہ اسی وجہ سے یہ مولا علی سے دشمنی ہے، کہتے ہیں ان کا نام نہ لو۔ دیکھیں اب میرا آپ لوگوں سے سوال، آپ لوگ ماشاءاللہ اسی محلے میں رہے، میں قم المقدس بھی گیا اور نجف اشرف میں بھی، یعنی 2 سال سے زیادہ عرصہ قم المقدس میں اور تقریباً 13 سال، پونے 13 سال جو ہے نجف اشرف، یعنی 15 سال ٹوٹل جو حوزہ علمیہ کی میں نے تعلیم حاصل کی، میں ابھی بھی طالب علم ہوں۔ اب میں وہاں سے نہ پڑھ کر آیا ہوں، آپ لوگ یہاں پر ہیں، بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں جاب کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ، میں نے یہاں پر صبح کی نماز پڑھی 2 کی بجائے 3 رکعت۔ آپ لوگ کیا کہیں گے مولانا صاحب آپ نے کیا غلط کام کر دیا؟ 2 رکعت صبح کی نماز ہے، آپ یہ 3 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کی محبت میں پڑھی ہے یہ 3 رکعت۔ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کس کی محبت میں پڑھی؟ اللہ کی۔ یہ تیسری رکعت اللہ کی محبت میں، رکوع کس کی محبت میں کیا؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کی محبت میں کیا؟ ذکر اور تسبیح کس کی محبت میں کیا؟ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کی نماز باطل ہے۔ میں نے کہا دیکھیں یہ کیسے باطل ہے، میں تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر میں اب آپ کی بات ماننے کی بجائے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ اللہ کے دشمن ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ آپ لوگ اللہ کے، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، 1 رکعت کا اضافہ کر رہا ہوں، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ تسلیم نہیں کرے، آپ لوگ اللہ کے دشمن ہیں۔ میرا یہ آپ لوگوں کو کہنا کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں یہ درست ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے دشمنی، جو ہم اللہ کے دشمن نہیں ہیں، اللہ کے دشمن آپ بن رہے ہیں، اس لیے کہ دین میں آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں اللہ کا دشمن بنا رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں، نماز کی 2 رکعت کو اگر 3 پڑھتا ہوں، اس میں سجدے کا اضافہ کروں، اس میں رکوع کا اضافہ کروں، تو یہ اللہ کی محبت میں اگر کوئی کہے میں کر رہا ہوں تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، حالانکہ کس کی محبت میں ہے؟ اللہ کی محبت۔ تو مولا علی علیہ السلام سے کسی شیعہ اثنا عشری عالم دین کو دشمنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام پر تو ہماری جانیں قربان ہیں، ان کی ولایت اور محبت کے بغیر تو ہمارا عقیدہ ادھورا ہے، ہم مولا علی علیہ السلام کا نام اپنی مرضی سے نماز میں شامل نہیں کر سکتے، اگر نبی اور امام نے ہمیں تعلیم دیا ہوتا تو ہم یقیناً بیان کرتے، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا جب نہ نبی نے بیان کیا نہ امام نے تعلیم دیا تو پھر ہم جو ہے وہ کیسے کریں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہذا جب نبی اور امام نے ہمیں تعلیم نہیں دی، ہم کیسے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ یہ 5واں شبہ تھا۔ 6واں شبہ جو اس شبہ سے تعلق رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم شہادت ثالثہ جو ہے نا وہ تبرکاً بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تبرکاً۔ بھائی مولا علی علیہ السلام ایک پاک ہستی ہیں، ہمارے امام ہیں، سید و سردار ہیں، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو لہٰذا وہ ابو الائمہ ہیں، رسول اللہ کے، ہم ان کو خلیفہ بلا فضل جانشین رسول جانتے ہیں، ہم تبرکاً امام کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا ایک شبہ ہے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم تبرک کو شامل کریں، ہم کہیں کہ ہم تبرک ذکر کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں تبرک میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پھر ہم تبرک میں کہیں گے کہ بھئی مولا علی کا نام لیا، پھر کل کو کوئی کہے کہ بھئی آپ سارے ائمہ اہل بیت کا نام لے لیں، پھر کہیں گے کل کو کوئی آ جائے میں وہ کہے کہ میں تو شہداء کربلا کا نام لیتا ہوں تبرکاً، وہ بھی اگر قربانی نہ دیتے تو وہ
دین نہ بچتا، ایسے کہ نہیں؟ پھر کل کو کوئی اور کہہ دے کہ میں مولا غازی عباس علمدار، ان کا نام، ان کی شان کم ہے، ان کی بھی تو عظمت ہے نا۔ پھر کل کو کوئی کہہ دے میں تبرکاً مولا عباس کا نام لیتا ہوں، ایسے کہ نہیں؟ پھر کوئی کہے کہ میں حضرت شہزادہ علی اصغر کی محبت میں تبرکاً ان کا نام لیتا ہوں، کوئی کہہ دے میں تبرکاً حضرت قاسم کا نام لیتا ہوں، تبرکاً تو نام بندے جائیں گے۔ پھر کوئی کہے کہ میں مثلا کسی اور کا نام تبرکاً لیتا ہوں، تو یہ جب تبرکاً ہم نام لیتے جائیں گے تو اب نماز کی شکل بدلتی جائے گی۔ بھئی جب آج کے لوگ اگر کہتے ہیں ہم تبرکاً نماز میں یہ اضافہ کرتے ہیں، کل کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے پھر ہم نماز میں تبرکاً یہ پڑھتے ہیں۔ جب آج آپ خود نہیں روک رہے، کل کسی اور کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اب دیکھیں کیا ہم تبرکاً نماز پڑھیں؟ نہیں، ہمیں تبرکاً کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ ہے نماز توقیفی امر ہے۔ کیا ہے؟ توقیفی امر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے معین ہو، جس کی حد بندی اللہ نے کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اللہم صلی علی، آپ بھی اس نماز میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے، رسول اللہ بھی۔ اور ایک روایت ہے جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، ہمارے شیعہ میں بھی نقل کیا، یعنی یہ روایت ہر طرف موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، مسلمانوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اب جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو ادھر سے روایت ایک اور ہے ہمارے پاس، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ، امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا یا حماد، حماد ابن عیسیٰ سے، اس کو آپ نے نماز کی تعلیم دی، پوری نماز کی تعلیم دی۔ دینے کے بعد فرماتے یا حماد ہا قضا صلی، اے حماد اسی طرح نماز پڑھا کر، جس میں 2 شہادتوں کا امام نے ذکر کیا۔ تو لہٰذا آج دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا تعلیم دی، ایسے نماز پڑھ۔ نبی نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو۔ اب نبی نے نماز کیسے پڑھی، کس نے بتایا؟ آل نبی نے بتایا۔ آل نبی کو کس نے دیکھا؟ اس وقت کے اصحاب نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، اور پھر وہاں سے ایک تسلسل چلا لوگوں کا، ہر زمانے میں مومنین، صالح مومنین پڑھتے آئے آج کے زمانے تک۔ آج دنیا جہاں میں اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اور ہم شیعہ اثنا عشری کیسے پڑھتے ہیں؟ کھول کر پڑھتے ہیں۔ آپ کیسے پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کر؟ یہ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لوگوں نے دیکھا، اہل بیت کو، نبی کو دیکھا، پڑھتے آئے، پھر وہاں سے یہ تسلسل چلتا آیا ہمارے زمانے تک۔ ہم لوگ اس تسلسل سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اچھا، یہ نماز جو ہمیں ملی ہے یہ تسلسل سے ملی ہے، نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ایک تسلسل ہے اس نماز میں، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے۔ تو یہ جو دنیا جہان میں کثرت سے نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جا رہی ہے، کیا اس میں شہادت ثالثہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نماز جو ہاتھ کھول کے تسلسل سے ملی ہے وہی نماز جو بغیر شہادت ثالثہ کے ہے وہی تسلسل سے ملی ہے، اس میں ہمیں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ ایک 7واں شبہ، یہ 6واں شبہ تھا، 7واں شبہ روایت پیش کی جاتی ہے، ایک کتاب ہے فقہ الرضا، کتاب کا نام کیا ہے؟ فقہ الرضا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو فقہ الرضا نامی کتاب میں یہ جو ہے روایت موجود ہے۔ فقہ الرضا 1000 سال تک اس کتاب کا کسی کو علم بھی نہیں تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ مجہول المؤلف ہے، اس کے لکھنے والے کا علم نہیں، اختلاف ہے، یہ کس نے لکھی؟ جس کتاب کے لکھنے والے میں اختلاف ہو، بتائیں اس کتاب کے اوپر کوئی اعتماد ہو سکتا ہے؟ اس کتاب پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس کتاب میں یہ جو روایت ذکر کی گئی ہے، جو حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے، اور جس روایت پر عمل کیا جاتا ہے وہ روایت معتبر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو نہیں، پہلی چیز کیا تھی؟ اس کتاب کا مؤلف مجہول ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ نمبر 2،
اس کتاب میں جو روایت ذکر ہوئی ہے وہ غیر معتبر ہے، لہذا قابل اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر فقہ رضوی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فقہ رضوی کی اس روایت کو ہم مانتے ہیں، تو پھر اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب وضو کیا تو اس وضو میں اپنے پاؤں کا مسح کرنے کے بجائے آپ نے پاؤں کو دھویا۔ تو پھر اگر ہم آپ اس کتاب کو مانتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پاؤں کا مسح کریں گے یا دھوئیں گے؟ ہمارا تو قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا مسح پاؤں کا مسح ذکر کیا ہے، پاؤں کا دھونا ثابت نہیں ہے۔ قرآن سے ثابت کیا ہے؟ مسح کرنا ہے، قرآن سے پاؤں کا دھونا ثابت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں مولا علی کیا قرآن کی مخالفت کریں گے؟ اس کتاب میں فقہ و رضا میں یہ جو بیان ہوا کہ مولا علی علیہ السلام علیہ باللہ پاؤں دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تقیہ تنقیہ ہے۔ استغفر اللہ، امام کے لیے تقیہ کرنا حرام ہے، یعنی ایک امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، یعنی جہالت ہے، ایک غلط جواب دینے کے لیے، یعنی غلط چیز سے، جہالت سے کام لینا۔ تو یہ تھا تیسرا یعنی اس میں جواب کہ کتاب فقہ رضوی جو ہے یہ کون سی ہے، فقہ رضا یا رضوی۔ نمبر 4، اس کتاب میں ہے کہ حرام گوشت جانور کی جلد کو رنگین کرنے سے وہ جلد پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا کتے کی جلد ہے، آپ نے اس کو رنگ ساز سے رنگ کروایا، وہ پاک ہو گئی، اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو لہذا سند کے اعتبار سے روایت بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، ہمارے فقہا میں سے کچھ علماء فقہا فرماتے ہیں جن میں آیت اللہ العظمی، موجودہ فقہا میں سے آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں میری ریسرچ اور تحقیق کے مطابق اس کتاب کا لکھنے والا محمد بن علی شلمغانی یہ وہ بدبخت تھا جس کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام نے لعنت کی تھی، اس نے یہ کتاب لکھی تھی جس کے اندر، اب دیکھیں کیا ہم ایسی کتاب کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ شبہ بھی، قیاس یہ بھی فارغ ہو گیا۔ نمبر 8، 8واں شبہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب 8واں شبہ کیا کہتے ہیں؟ آج کل توضیح المسائل لے کر آ رہے ہیں ممبروں پہ، کہتے ہیں دیکھو یہ فقہا، علماء، مجتہدین اجازت دے رہے ہیں، ہیں جی؟ تو اب یہاں پر جواب یہ ہے کہ اگر آپ تقلید کے قائل ہو گئے ہیں تو پھر آپ تقلید اپنی مرضی سے کریں گے یا تحقیق سے کریں گے؟ تحقیق سے کریں گے۔ اگر آپ کے سر میں ایک رسولی ہو، آپ اس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں کہ پہلے سب سے بڑا اسپیشلسٹ کون ہے، آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ دین کے معاملے میں جو آپ کو پسند آ جائے آپ اسی کو لینا شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے دین سے محبت نہیں ہے، اپنی خواہشات سے محبت ہے، جو مجھے پسند آ رہا ہے اسی کو میں دین بنا رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب ہم بدن کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، تو لہٰذا دین کے معاملے میں بھی آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ اسپیشلسٹ فقہا، جامع الشرائط، مجتہد ہو، جو اپنے زمانے کا عالم ہو، اہل علم ہو۔ لہٰذا اب دیکھیں ہمارے ان فقہا میں سے، موجودہ فقہا میں آیت اللہ سیستانی، وہ نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جماعت کرائے اور اس میں شہادت ثالثہ پڑھتا ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی جامع الشرائط مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو گویا اس جملے سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے آیت اللہ سیستانی ان علماء کو جامع الشرائط نہیں مانتے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ جامع الشرائط نہیں ہیں، حوزات علمیہ میں ان کی علمی حیثیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی ایک جامع الشرائط فقیہ کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی یہ جو ایک دلیل بناتے ہیں آیت اللہ محمد رضا گل پیگانی کے جنازے میں پڑھے جانے کی، آیت اللہ سیستانی جنازے میں بھی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ تو لہٰذا یہ امر توقیفی ہے، بس جو ملا ہے ہمیں آل نبی اور آل نبی سے اسی پر عمل کریں، یہی ہمارے لیے دین ہے، ہمیں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عالم، ہر فقیہ نے خود جواب دینے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اب پاکستان میں اس کا رواج کب سے پڑا؟ یہ 8 ہو گئے۔ پاکستان میں اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ دیکھیں پاکستان میں اس کی ابتدا ہوئی، ایک تھا شیخ احمد احسائی، احسا کا،
یہ منحرف العقائد تھا، باطل عقائد، نصیریت اور غلو اور گمراہی کی طرف اس کے عقائد جو ہے میلان رکھتے تھے۔ تو بعض جو پاکستان میں اس کی فکر کی ترویج کرنے والے تھے، انہوں نے اس قسم کی فکر کی ترویج کی اور ایک کتاب لکھی گئی تیسری گواہی کے نام سے۔ کس نام سے؟ تیسری گواہی کے نام سے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو میں حاصل کر کے لے آؤں، نہیں لے کے آ سکا، البتہ وہ نیٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ چیزیں اس کی موجود ہیں۔ تو بہرحال تیسری گواہی کے نام سے یہ کتاب ہے، توجہ کیجیے گا، تیسری گواہی کے نام سے کتاب ہے، جس کا لکھنے والا ہے قاضی سعید الرحمن۔ یہ مناظر تھا، یعنی یہ مناظرہ کرتا تھا، یہ آج سے تقریباً ایسے سمجھیں کہ یہ 50 سال پہلے۔ تو یہ قاضی سعید الرحمن، یعنی اس وقت یہ بنیاد رکھی گئی انہوں نے۔ تو یہ کتاب اب مجھے نہیں معلوم، میں نے بڑی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کتاب کس سن میں لکھی گئی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سک رہا کہ وہ اس کی ڈیٹ کیا ہے۔ تو قاضی سعید الرحمن کی کتاب ہے کہ جس کے صفحہ نمبر 57 اور 58 پر، یعنی 57 اور 58 جو عبارت ہے اردو میں جو اس نے لکھی ہے، میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس پر وہ لکھتا ہے، یہ فخر بندے کو حاصل ہے کہ 1400 سال بعد مومنین کی نماز کو صحیح کیا۔ یہ قاضی سعید الرحمن اپنی کتاب تیسری گواہی میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ 1400 سال بعد، یعنی اس کا مطلب ہے ابھی اس کتاب کو لکھے ہوئے 50 سال نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1444۔ بات واضح کہ نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ 1400 سال بعد میں نے مومنین کی نماز کو صحیح کیا، ورنہ خدا حافظ۔ یہ میں نے پوری امانت سے اس کتاب کا ایک ایک حرف آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں آج سے 30 سال قبل ہم نے شہادت ثالثہ کا ذکر کیا، یعنی جب انہوں نے کتاب لکھی تھی نا جس سن میں، اس کا کہہ رہے ہیں ہم نے آج سے 30 سال پہلے شہادت ثالثہ کو ذکر کیا۔ تو اب خود اندازہ کریں، یہ کتاب لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال بعد ہم نے نماز صحیح کی، 30 سال پہلے ہم نے اس کو ذکر کیا۔ یہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اقرار العقلاء نافذ علی انفسہم، عقل مند کا اقرار کرنا خود ان کے نفسوں پہ نافذ ہوتا ہے، وہ خود اقرار کریں۔ یہ پہلے نہیں تھی، 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے یہ نہیں پڑی ہوتی، یہ ہماری اختراع اور ہماری یہ بدعت ہے، ہم یہ دین میں نئی چیز داخل کر رہے ہیں۔ یہ خود اقرار کریں، جا کے آپ یہ کتاب، اور یہ کتاب جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی تیسری گواہی کے نام سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسری گواہی سے مراد جو ہے مومنوں کا گواہی دینا مراد دیا ہے، نہ کہ شہادت ثالثہ کا ذکر ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور محبت مودت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے، جس کے دل میں چہاردہ معصومین کی محبت اور ولا نہیں ہے، اللہ اس کی کسی عمل صالح کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں شریعت میں اپنی چیز داخل نہ کریں، اپنی مرضی داخل نہ کریں، جو نبی اور آل نبی نے قرآن نے دیا ہے اسی پر عمل کریں، یہ اسی میں نجات ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی 9 صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ 9ویں صفت کیا ہے؟ کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل جنت کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں جو پہلے نماز کا ذکر آیا تھا کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس سے اشارہ تھا کہ وہ نماز نافلہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز واجبہ کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک یہ احتمال دیا گیا ہے اس نماز کی پابندی والی آیت سے مراد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے آداب اور شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 9 صفتیں رکھنے والوں کو خوشخبری دی کہ جن لوگوں کے اندر یہ 9 صفتیں ہوں گے وہ اہل جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر یہ چند آیات ان کا ترجمہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔
آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 آیات پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ۔ وَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما يعلمون ولا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں خطاب کرے، اے نبی پھر ان کفار کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں، یعنی کافر لوگ آپ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اعلان بعثت کے بعد، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر آتے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے، یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، پس مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم ہم قادر ہیں، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، ہم اس بات پر کہ ہم ان لوگوں کے بدلے ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں۔ تو آپ انہیں چھوڑیں، یہ بےہودگی اور کھیل کود میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا اپنے بتوں کے استہانوں کی، یعنی جو بت خانے ہیں ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، یعنی ان کا بھاگنا قبروں سے نکل کر میدان قیامت کے دن ایسے ہوگا، ایسے دوڑیں گے جیسے وہ اپنے بت خانوں کی طرف دوڑتے تھے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ ان 9 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ دیکھیں، ان آیات میں کافر اور مشرکین لوگوں کی حالت کو اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی، یہ لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کفار و مشرکین آپ کی گفتگو سننے کے لیے دوڑتے تھے، گروہ در گروہ جمع ہوتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس تو دنیا میں مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، گھر بھی ہے، تو اگر بالفرض جنت ہوئی بھی صحیح تو پھر ہم دنیا میں بھی عیش میں ہیں، آخرت میں بھی عیش میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی خواب ہے، یعنی جنت میں انہوں نے جانا ہے جنہوں نے میرے نبی کی سنت اور دین پر عمل کیا، اپنے آپ کو سدھارا، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہرگز نہیں، یہ ان کا خواب و خیال ہے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، مشرک اور کافر اور بے دین لوگ ہیں جی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی مجھے اپنی قسم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب المشارق والمغارب ہونے کی قسم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے۔ پھر گویا تسلی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہ اے میرا حبیب، تو ان مشرکین اور کفار کو ان کی بےہودگیوں میں اور ان کھیل کود میں ان کو چھوڑ دے، ہیں جی۔ قیامت والے دن جب جائیں گے نا، اپنا انجام خود دیکھیں گے۔ گویا ہمیں بھی پیغام دے دیے کہ جو بھی آپ کے سامنے دین کی سازشیں کر رہے، آپ کے خلاف کر رہے، دین کے خلاف کر رہے، ان کو چھوڑیں، آپ اپنے مقصد اور ہدف کی طرف لگ جائیں۔ رسول اللہ کو بھی یہی کہا گیا، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، یہ اپنی سازشوں میں گویا ناکام ہوں گے، قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا، یہ خود انجام دیکھیں گے۔ تو یہ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، یعنی مرکز حساب و کتاب سے فرار کے لیے۔ تو
حالانکہ قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے لیے جانا ہے، یہ لوگ بھاگیں گے، فرار اختیار کریں گے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان کی آنکھوں اور چہروں پر ہوگی، اور قیامت کا دن ہوگا جس سے لوگوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جب یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے تو آج وہ دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مہربان اللہ ہمیں اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔